بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ پوائزن یعنی کہ زہر سے متعلق ہے۔ زہر سے کیا مراد ہے؟ جسم کے اندر کتنے طریقوں سے زہر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے؟ یہ ہے کویشچن۔ آنسر ہے اس کا کہ زہر سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو جسم کے اندر داخل ہوں تو ان کے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے یا پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی اشیاء کو جو ہے وہ زہر کہتے ہیں۔ یہ تو ہے زہر کی ڈیفینیشن۔ اگر آپ کو شارٹ کویشچن میں زہر کی ڈیفینیشن لکھنے کے لیے آتی ہے تو آپ نے جو ہے اس کا آنسر یہ کرنا ہے کہ زہر سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو جسم کے اندر داخل ہوں تو ان کے داخل ہونے سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں، مثلاً بے ہوشی طاری ہو جانا یا پھر اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو ان اشیاء کو جو ہے وہ زہر کہتے ہیں، جو کہ زندگی کے خاتمے کا باعث بنتی ہے۔ زہر جو ہے جہاں زندگی کے خاتمے کا باعث بنتا ہے، وہیں ڈاکٹر کے مشورے سے اس سے بہت سی جو ہے بیماریوں کے خلاف مدد بھی ملتی ہے۔ زہروں کی کئی اقسام روزمرہ زندگی میں بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ بہت سی اشیاء جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں ان میں زہر کی کچھ نہ کچھ مقدار موجود ہوتی ہے، مثلاً سیاہی، پینٹ ہے، پالش، صابن، جراثیم کش ادویات ہیں، برتن اور کپڑے دھونے کے پاؤڈر اور مختلف قسم کے جو دوائیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ زہر کی مقدار جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی ایک نئی بات ہوگی کہ آپ کے گھر میں جو روزمرہ استعمال ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک تھوڑا بہت زہر موجود ہوتا ہے، جیسے کہ سرف ہو گئی، صابن، پالش، برتن کپڑے دھونے والا صابن ہے، ان تمام میں جو ہے وہ زہر کی کچھ نہ کچھ مقدار جو ہے موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں ان کے لیے جو ادویات بنائی جاتی ہیں ان میں بھی زہر کی تھوڑی بہت مقدار جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ زہر کا جسم میں داخلہ۔ اب جو لانگ کویشچن جو ہے وہ آپ کو لکھنے کے لیے آئے گا، 8 نمبر کا ہوگا، اس میں جسم کے اندر کتنے طریقوں سے زہر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ تو جسم کے اندر جو زہر ہے وہ متزلزل 3 طریقوں سے جو ہے وہ جسم میں داخل ہوتا ہے۔ منہ کے ذریعے یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے۔ نمبر 2 جو ہے وہ پھیپھڑوں کے ذریعے، زہریلی گیس اور بخارات سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے جلد کے اندر داخل ہونے سے، مثلاً سانپ کے ڈسنے سے یا ٹیکا لگوانے سے۔ یہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں جو کہ جسم میں زہر کے داخلے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 منہ کے ذریعے، پھیپھڑوں کے ذریعے اور جلد کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اگر منہ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ زہر جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ پھیپھڑوں کے ذریعے زہریلی گیس یعنی کہ اگر ہم زہریلی گیس جو ہوتی ہے یا بخارات ہوتے ہیں ان میں سانس لیتے ہیں اور اس سانس لینے سے جو زہر ہے وہ پھیپھڑوں کے ذریعے جو ہے وہ جسم میں داخل ہوتا ہے، جو کہ موت کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے جلد کے اندر داخل ہونے سے۔ ہاں جی، مثلاً سانپ کے ڈسنے سے یا انجیکشن لگوایا جاتا ہے جلد میں تو اس سے بھی موت واقع ہوتی ہے، اس سے ہمارے جسم میں جو ہے وہ زہر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ زہر سے کیا مراد ہے، جسم کے اندر زہر کتنے طریقوں سے داخل ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ زہر سے کیا مراد ہے۔ زہر سے مراد ایسی اشیاء جو جسم کے اندر داخل ہوں تو ان کے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں، یا تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے یا پھر اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہے زہر سے مراد۔
اس کی تھوڑی سی انفارمیشن یہ کہ مطلب جہاں زہر جو ہے وہ زندگی کے خاتمے کا باعث بنتے ہیں، وہاں اس سے بہت سی بیماریاں جو ہیں ڈاکٹرز ان کا علاج کرتے ہیں زہر سے۔ زہروں کی جو ہے وہ کئی اقسام ہیں روزمرہ زندگی میں جو استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گھر میں جو مختلف اشیاء ہوتی ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ زہر کی مقدار موجود ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل سیاہی ہو گئی، پینٹ ہے، یہ جو پینٹ دیواروں پر کیا جاتا ہے اس میں بھی پالش ہے جس سے جوتے پالش کیے جاتے ہیں، صابن ہے، جراثیم کش ادویات ہیں، برتن اور کپڑے دھونے کے جو پاؤڈر ہوتے ہیں یا صابن جو ہوتے ہیں اس میں بھی یہ زہر جو ہے موجود ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ داخلے کے 3 ذریعے ہیں، ایک منہ کے ذریعے، پھیپھڑوں کے ذریعے اور جلد کے ذریعے۔ اب اگلا کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ افیون، بیلا ڈونا، سنکیا، الکوہل، سانپ کا ڈسنا، اس پر جو ہے مکمل نوٹ تحریر کریں۔ افیون جو ہے اس کو میں آپ کو پہلے جو ہے افیون کے بارے میں پڑھا چکی ہوں، اور یہاں پر جو ہے وہ بیلا ڈونا کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیلا ڈونا جو ہے وہ کیا ہے۔ بیلا ڈونا جو ہے وہ ایک قسم کی بوٹی ہے، اس کا ست نکال کر جو ہے وہ دوائی بنائی جاتی ہے۔ بوٹی میں جو زہر پایا جاتا ہے اگر وہ جسم کے اندر داخل ہو جائے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، گلا خشک ہو جاتا ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، حرکت قلب یعنی دل کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، نظام تنفس جو ہے یعنی کہ ہمارے سانس لینے کا عمل جو ہے ریسپائریٹری سسٹم وہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بند ہو جائے اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ بند ہو جائے تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، بیلا ڈونا کیا ہے؟ ایک قسم کی بوٹی ہے۔ اب بوٹی کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کا ست نکال کر جو ہے وہ دوائی بنائی جاتی ہے، یعنی اس کا جو ارک ہوتا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے، اور اس کو نکالنے کے بعد جو ہے اس سے دوائی تیار کی جاتی ہے۔ بوٹی میں جو زہر پایا جاتا ہے اگر وہ جسم کے اندر داخل ہو جائے تو یعنی کہ اگر اس کو کھا لیا جاتا ہے تو پھر اس کے فوراً نتائج کیا ہوتے ہیں؟ چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، اور جسم جو ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جسم کانپ بھی رہا ہوتا ہے، یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ اور گلا خشک ہوتا ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی دل کی جو دھڑکن ہے وہ بند ہوتی ہے اور نظام تنفس جو ہے اس کے بند ہونے کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بیلا ڈونا جو ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک زہر ہے، کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس کو استعمال جو ہے وہ نہیں کروانا چاہیے۔ تو علامات کی طرف چلتے ہیں۔ علامات جو ہیں اس کی کیا ہیں؟ پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہے، جیسے ہی بیلا ڈونا کوئی استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اس کا ست نکال کر جو دوائی بنائی جاتی ہے اگر کوئی شخص اس کا استعمال کرتا ہے تو بہت برے نتائج جو ہیں وہ اس کے برآمد ہوتے ہیں، یعنی کہ پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہے۔ بیلا ڈونا کی وجہ سے گلا جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، چہرے کی جو رنگت ہے وہ بھی سرخ ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں کی پتلیاں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، نبض کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے۔ علاج کیا ہے اس کا اور طبی امداد اس کی کیا ہے کہ مریض کو فوراً کیئر کروائی جائے تاکہ زہر جو ہے وہ فوراً باہر نکل جائے، مریض کو جو ہے وہ سونے نہ دیا جائے، مریض کی گھبراہٹ اور جلن کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے۔ مریض اگر گھبراہٹ کی شکایت کر رہا ہو یا پھر اس سے جلن ہو رہی ہو تو فوری طور پر جو ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے، اور مریض کو کبھی بھی سونے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ مریض جب سوتا ہے تو اس کے یہ جو بیلا ڈونا کا زہر ہوتا ہے اس کے خون میں شامل ہونے کے چانسز جو ہیں وہ اور بھی بڑھ جاتے ہیں، جس سے جو ہے وہ زیادہ نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ مریض جو ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ مریض کو فوری طور پر کیا کروائی جائے تاکہ زہر جو ہے نا فوری طور پر باہر نکل جائے۔
گرم دودھ مریض کو دیں اور کافی پلائیں تاکہ جسم جو ہے وہ گرم رہے، اور اگر سانس رک جاتا ہے تو مصنوعی طریقے سے جو ہے سانس کو بحال کیا جائے۔ اگر مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو فوری طور پر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ زخم کو گرم رکھنے کے لیے گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کریں۔ اگر جو ہے وہ زخم ہو جاتا ہے، زخم جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر جو ہے وہ کوئی مریض جو ہے وہ بیلاڈونا کا استعمال کرتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہونے سے جب وہ گرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چوٹ وغیرہ لگ جائے۔ اگر چوٹ لگتی ہے تو جو زخم آتا ہے اس کو گرم کر رکھنے کے لیے اسے گرم پانی سے جو ہے بوتل کی ٹکور کرنی چاہیے، اور اگر سانس رک جائے تو اس کا سانس جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ آگے میں آپ کو جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے سانس بحال کرنے کے میتھڈز بھی بتاؤں گی کہ مصنوعی طریقے سے سانس کو کس طرح سے بحال کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہے سینکیا اور الکوہل۔ الکوہل جو ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل سے پڑھا دیا تھا، اور سینکیا جو ہے اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ سینکیا منشیات کی ایک قسم ہے۔ الکوہل جو ہے تھوڑا میں آپ کو اس کے بارے میں ذرا دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ الکوہل سے مراد ایسے مشروبات ہوتے ہیں جس میں الکوہل پائی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے استعمال کرنے سے مریض جو ہے اس کے اوپر نشہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ بے ہوشی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور اسے اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں رہتی۔ اسے اپنے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی بھی پہچان جو ہے وہ نہیں رہتی، ان کی پہچان جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر کھو دیتا ہے، اور جو ہے اس کے نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ الکوہلی مشروبات کے نقصانات ہیں جیسے کچھ مشروبات ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وسکی ہے، برانڈی ہے، رم ہے، یہ شراب کی کچھ قسمیں ہیں جو کہ الکوہل میں پائی جاتی ہیں، اور ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ جتنا ممکن ہو ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، ان کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک قسم کا زہر ہوتا ہے، اور اگر الکوہل کا جو ہے وہ زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس سے جو ہے وہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس کی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی مریض جو ہے، کوئی انسان جو ہے وہ الکوہل کا استعمال کرتا ہے تو اس کا سب سے برا جو اثر پڑتا ہے وہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے اس میں بڑھتا ہے، کیونکہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے اگر یہ ڈیمیج ہو جائے تو باقی جتنے بھی سسٹمز باڈی میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے سب سے برا اثر اور سب سے پہلا اثر جو ہے وہ نظامی نظام پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو معدہ ہے، یعنی کہ جو الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ان کا معدہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات جو ہے وہ سوراخ ہو جاتے ہیں، اور مریض جو ہے جب اس میں سوراخ ہو جائیں گے تو باقی جتنے سسٹمز ہیں ان کے خراب ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کا سانس بند ہو جاتا ہے، اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور مریض جو ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ الکوہل کے نقصانات تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ والا جو کویسچن ہے زہر، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ افیون جو ہے بیلاڈونا، سینکیا وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے تفصیل سے نوٹ لکھنا ہے۔ یہ کویسچن اسی طرح جو ہے وہ پیپر میں لکھنے کے لیے آئے گا، اور آپ نے جو ہے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے سینکیا کے بارے میں پوچھا ہے کہ سینکیا جو ہے وہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ سینکیا کے بارے میں بھی تھوڑا سا جو ہے ریوائز کروا دیتی ہوں کہ سینکیا کیا ہے۔ سینکیا کا رنگ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، یہ کپڑے مار دواؤں میں جو ہے کیڑے مار دواؤں میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ڈلیوں کی شکل میں پایا جاتا ہے، جانوروں کی کھالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، رنگ و روغن میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ایک زہر ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سینکیا ایک زہر ہے، اور یہ خلیج فارس میں پایا جاتا ہے اور وہاں سے ہی منگوایا جاتا ہے۔ انسان اگر اس کی زیادہ مقدار کھا لے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، سینکیا اب یاد رکھنا ہے کہ سینکیا کا رنگ کیا ہے۔ سینکیا جو ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور یہ کیڑے مار دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈلیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ جانوروں کی کھالوں کو محفوظ کرنا اور رنگ روغن میں استعمال کرنا اس کا کام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے جو فینائل وغیرہ کی گولیاں ہوتی ہیں اس میں بھی اس کی تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تاکہ اس کو محفوظ کیا جا سکے، اس کو کیڑا وغیرہ نہ لگ جائے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بڑا کام جانوروں کی جو کھالیں ہوتی ہیں ان کو محفوظ کرنا ہوتا ہے کہ جانوروں کی کھالوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ گھروں میں جو پینٹ کیے جاتے ہیں یعنی کہ رنگ و روغن کیے جاتے ہیں اس میں بھی اس کی جو ہے مقدار پائی جاتی ہے۔ تو سینکیا ایک زہر ہے۔ اس کے جسم پر کیا اثرات ہیں، کیا نقصانات ہیں اور کیا اس کی علامات ہیں؟ خون آور کے اور دست آور جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یعنی کہ اس کے بعد جو ہے وہ جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، نبض بہت تیز چلتی ہے۔ سینکیا کھانے سے معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ سینکیا سے متاثرہ افراد کو پانی کی پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور پیٹ میں سوزش آ جاتی ہے۔ طبیعت بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اور غشی کے دورے بھی پڑتے ہیں۔ ہاں جی، یہ تو تھا سینکیا اور الکوہل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ افیون جو ہے اس کے اوپر بھی نوٹ لکھنے کے لیے آئے گا۔ یہ کویسچن آپ کو آ سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک زہر ہے۔ یہ نشہ آور دوائی ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتی ہیں کہ یہ نشہ آور دوائی ہے یا یہ ایک زہر ہے۔ یہ پوست کے پودے سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کا پودا ہندوستان، کشمیر، چین، پاکستان اور افغانستان میں عام پایا جاتا ہے۔ اس کے جو پودے ہوتے ہیں اس کو پکنے کے بعد سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا عرق نکال لیا جاتا ہے یعنی کہ اس کا ست نکال لیا جاتا ہے۔ عام لوگ بیماری یا تکلیف میں اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ استعمال کرنے سے لوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی اور نہ ہی ان کو سکون ملتا ہے۔ تو افیون کے جو انسانی جسم پر اثرات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ افیون جو ہے اس کا اگر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو حلق اور منہ جو ہے وہ خشک رہتا ہے یعنی کہ حلق جو ہے وہ ہر وقت جیسے پیاس کی کیفیت ہوتی ہے کہ حلق خشک ہو تو فوری طور پر جو ہے وہ پانی پیا جائے، اس طرح کی جو کیفیت ہے یہ رہتی ہے۔ اور منہ بھی خشک رہتا ہے، جتنا پانی پی لیں منہ پھر بھی خشک رہتا ہے یعنی کہ لاب دہن جو ہے وہ منہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ افیون کی وجہ سے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ افیون کی وجہ سے منہ میں ایک خاص قسم کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور جو ہمارا اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اعصاب یعنی کہ نرو سسٹم جو ہے وہ پوری طرح متاثر ہوتا ہے اور نظام اعصاب پر بھی بری طرح اثر پڑتا ہے یعنی کہ مسکولر سسٹم اور نرو سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو جاتے ہیں۔ افیون کی وجہ سے بھوک بہت کم لگتی ہے جس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب بھوک ہی نہیں لگے گی نہ وہ مریض جو ہے وہ صبح کا کھانا کھائے گا، نہ دوپہر کا، نہ شام کا، تو ظاہر ہے اس سے پھر جو ہے وہ جسم کمزور ہو جائے گا جب جسم کو جو ہے وہ توانائی ہی نہیں ملے گی۔ افیون کے استعمال سے نبض جو ہے وہ تیزی سے چلتی ہے جس کی وجہ سے غنودگی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ جو شخص جو ہے وہ افیون کا استعمال کرتا ہے اس کی نبض جو ہے وہ بہت تیز رفتار میں چلتی ہے اور جس کی وجہ سے غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ افیون کے عادی لوگوں کی قوت فیصلہ کی حص جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ بر وقت فیصلہ نہیں کر پاتے یعنی کہ افیون کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل بھی بر وقت فیصلہ نہیں کر پاتے۔ فار ایگزامپل اگر وہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے اور وہ صحیح طرح فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اسے رائٹ ٹرن کرنا ہے یا لیفٹ کرنا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو پڑتے ہیں کیونکہ وہ ویسے بھی ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، انہیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا یعنی فوری طور پر وہ بر وقت فیصلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ افیون کی وجہ سے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، نبض بھی سست ہو جاتی ہے اور جسم کے اعصاب جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کام کاج میں دلچسپی جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اور بلڈ پریشر جو ہے
وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ طبی امداد اس کی یہ ہے کہ متاثرہ افراد کو جو ہے وہ فوری طور پر کیئر کروائی جائے جتنی جلدی ہو سکے، اس کا معدہ جو ہے وہ خالی کروا دیا جائے تاکہ زہر کے اثر کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ دودھ میں انڈے کی سفیدی یا گھی جو ہے وہ ملا کر مریض کو دیا جائے۔ پیٹ پر آہستہ آہستہ ٹکور کریں۔ ایسے افراد جو سنکھیا سے متاثر ہوں ان کو فوری طور پر ہسپتال لے کے جائیں۔ جسم کو گرم رکھنے کے لیے گرم پانی کی ٹکور کریں اور ترش چیز نہ دی جائے کیونکہ ترش چیز میں سنکھیا جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھا جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں نے آپ کو افیون، بیلاڈونا، سنکھیا، الکوہل، سانپ کا ڈسنا، اس کے اوپر جو ہے میں نے تفصیل سے جو ہے وہ آپ کو بتایا۔ اس میں 5 ٹاپک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا ایک ٹاپک جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہ ہے سانپ کا ڈسنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس ٹاپک کو کریں گے۔ باقی آپ کا پورا کویسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور سانپ کو ڈسنے کے بعد اس میں جو اس کی ابتدائی طبی امداد ہیں اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پھر میں آپ کو مصنوعی طریقے سے سانس بحال کرنے کے میتھڈ بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔